माशाअल्लाह का जुल्म सह रहे हैं। अगर आपने अपने मासूम नौनिहालों को जहर के कतरे नहीं पिलाए तो आपकी जरूरियात जिंदगी मुअत्तल कर दी जाएंगी। कुछ बैद नहीं कि मुस्तकबिल करीब में आपके जिगर गोशों को आपकी गोदों से छीनकर यहूदी और ईसाई NGOs के हवाले कर दिया जाए। फिरौन तो मासूम बच्चों को अलल ऐलान कत्ल करता था, लेकिन ये मुर्तद पैसे के पुजारी जिंदगी का वादा करके मौत के कतरे और इंजेक्शन बेच रहे हैं। मैं इस फोरम पर कोई बात सुनी सुनाई नहीं बल्कि जाती तजुर्बे और रिसर्च की बुनियाद पर कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तिब के शोबे में मुझे काम करते हुए तकरीबन 8 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। मैंने पाकिस्तान से MBBS करने के बाद बैरून मुल्क से स्पेशलाइजेशन किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी आला कारकर्दगी की वजह से PhD स्कॉलरशिप ऑफर हुआ, जिसमें मैंने दिल के ऊपर रिसर्च की। उस दौरान मेरा वास्ता कुछ मुसलमान माओं से पड़ा जो वैक्सीन और इसके मुज़र असरात की वजह से इंतहाई परेशान थीं। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीन के ऊपर रिसर्च की और अपनी इस रिसर्च की बुनियाद पर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और कुछ हकाइक आपके सामने लाना चाहती हूँ। पोलियो को अब मुसलमानों की बीमारी कहा जा रहा है। आलमी इदारा सेहत हाथ धोकर पाकिस्तानी नौनिहालों के पीछे पड़ गया है। बैनुल अक़वामी बरादरी हैरत अंगेज तौर पर बहुत मुतहरिक नजर आती है। यकदम मुसलमान बच्चों की सेहतमंद जिंदगी उनका सबसे अहम मिशन बन गया है। शायद पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में ड्रोन और जेट की बमबारी से मसख शुदा 400 से ज्यादा बच्चों की लाशें उनकी नजर से नहीं गुजरी। शायद अस्पतालों में जले हुए कमसिन बच्चे और उनके माजूर अजसाम उनकी तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल लाखों बच्चे कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया और ऐसी ही मुहलिक बीमारियों का शिकार होकर मौत की आगोश में चले जाते हैं। आखिर दूसरी मुहलिक बीमारियों का सद्देबाब करने के बजाय ये बैनुल अक़वामी यहूदी इदारे पोलियो जैसी बीमारी जो ना इतनी मुहलिक है और ना ही इतनी आम है, इसके सद्देबाब के लिए जुनूनी इक़दामात करते हुए क्यों नजर आते हैं? बिलाशुबा पोलियो और दूसरी वैक्सीन इंसान की तबाही का एक दज्जाली हथियार है। आज मैं अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से इस मकर का पर्दा चाक करूंगी। जब इंसान के जिस्म पर जरासीम हमला करते हैं तो हमारे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम फौरन ही उसके खिलाफ कार्रवाई करता नजर आता है। रोजाना सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों जरासीम नाक, कान, मुंह, जिल्द के जरिए हम पर हमलावर होते नजर आते हैं। यह रब्बे करीम का हम पर एहसान है कि हमारे मुदाफ़ियती खुलिये, जिन्हें आम इस्तिलाह में B सेल और T सेल कहा जाता है, फौरन इस जरासीम के खिलाफ न सिर्फ एक जोरदार मज़ाहमत शुरू करते हैं बल्कि मुस्तकबिल के हमलों से बचने के लिए इस जरासीम के खिलाफ अपनी फौजों को तैयार भी कर लेते हैं। खरबों सालों पर फैली हुई इंसानी तारीख इस रहमत खुदाबंदी के बाइस ही फलती फूलती रही है। इसके बरक्स वैक्सीन का तस्वुर तो सिर्फ पिछली एक सदी में शुरू हुआ है। हम देखते हैं कि इस सदी में बीमारियों का और अमवात का तनासब इंतहाई तेजी से बढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दज्जाली आलमी इदारे खुद ही बीमारी पैदा करते हैं फिर उसका इलाज महंगे दामों फरोख्त करते हैं, और अगर इन्हें कहीं अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने हों तो मुफ्त वैक्सीन का जाल फैलाया जाता है। हाल ही में एबोला वायरस इसकी एक मिसाल है। नाइजीरिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया में अमरीकी फौजों का दाखिला मुश्किल नजर आता था तो रेड क्रॉस के जरिए सबसे पहले एबोला वायरस को फैलाया गया। फिर दज्जाली झूठ फैलाने वाले मीडिया ने एबोला वायरस का डंका चारों ओर बजाया। फौरन ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एबोला वैक्सीन तैयार करती नजर आईं। कंपनीज जिस तेजी से वैक्सीन की तैयारी कर रही हैं, इससे मालूम होता है कि वायरस के फैलने से पहले ही वैक्सीन मौजूद थी। यानी बीमारी फैलाने और इलाज करने वाले इंसान दुश्मन कारोबारी अनासिर एक ही हैं। फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बहाना मिला कि अपनी फौजें चाहे वो तिब्बी लिबादे में हों, इन अफ्रीकी ममालिक में उतारी जाए। वहां पर मौजूद मुसलमान जिहादी गिरोह हीरे की कानें उनका असल मकसद थी। अब चलते हैं स्वाइन फ्लू की तरफ। स्वाइन फ्लू जैसी मुहलिक बीमारी को तो 1942 ही में तैयार कर लिया गया था। 1942 में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया कि स्वाइन फ्लू वायरस और हेमोफिलस को अगर मिलाया जाए तो इंतहाई मुहलिक फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि 2009 में मेक्सिको में स्वाइन फ्लू फैला और ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस और हेमोफिलस
دونوں کی بیماری ہے جو انسان کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس وبا کے پھوٹنے سے صرف 3 مہینے پہلے امریکی ہسپتال نے ویکسین تیار کرنے کی اجازت طلب کی. کیا یہ واقعی کوئنسیڈنس ہے؟ آگے سنیے. 1972 میں عالمی ادارہ صحت نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ درخواست کی گئی کہ ایک وائرس جو ہمارے مدافعتی ٹی سیل کو تباہ کرتا ہے اسے تجرباتی طور پر ویکسین میں ملا کر پھیلایا جائے تاکہ اس کے نتائج کا اندازہ ہو سکے. اب ایک اور کوئنسیڈنس دیکھیے کہ اسی وقت وسطی افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسمال پاکس ویکسین کا استعمال کیا گیا. اس کے فوراً بعد ایڈز افریقہ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں منظر عام پر آئی. اب ایڈز ہی وہ بیماری ہے جو ہمارے مدافعتی ٹی سیل کو تباہ کرتی ہے. اس کے ذریعے افریقی نسل کو تباہ کیا گیا اور اربوں روپے فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے بینکوں میں گئے تاکہ اس کا علاج پیدا کیا جا سکے. اب چلیے پولیو کی طرف. عالمی ادارہ صحت نے دعویٰ کیا کہ نائجیریا میں پولیو پھیلنے کی وجہ ویکسین نہیں بلکہ غریب عوام میں ویکسین کی عدم دستیابی ہے. حالانکہ وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جن بچوں کو زندہ پولیو وائرس ویکسین کی شکل میں دی جا چکی ہے وہ یہ وائرس ہفتوں تک پھیلاتے رہیں گے، یعنی کہ وہ پولیو کو پھیلانے کا باعث بنیں گے. مباررہ ہسپتال میں 1977 کے ایک مہینے کے اندر 600 سے زائد بچے پولیو ویکسین کے استعمال کے بعد موت کا شکار ہوئے. اور حیرت انگیز طور پر عالمی ادارہ صحت کبھی بھی یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں لایا. یوں عالمی ادارہ صحت عالمی ادارہ اموات بن گیا. بل گیٹس کو پولیو کا شکار ویل چیئر پر بچے تو بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن پولیو ویکسین کی وجہ سے دماغی امراض، دماغی کینسر، ہڈیوں کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر اور فالج جیسے امراض بل گیٹس کو اور عالمی ادارہ صحت کو بالکل پریشان نہیں کرتے. پولیو ویکسین کو تو افریقی نسل کشی کے لیے بھی استعمال کیا گیا. بے شمار افریقی 20-30 سال کی عمر میں برین کینسر کا شکار ہوئے. اس کے علاوہ اس ویکسین کے استعمال کی وجہ سے بہت سے بچے بانجھپن کا بھی شکار ہوئے. ایک بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی گلیکسو سمتھ کلائن جو ویکسین کی پیداوار میں پیش نظر آتی ہے نے خود اعتراف کیا کہ پولیو ویکسین میں ایلومینیم جیسی بھاری دھاتیں پائی جاتی ہیں. اس کی مقدار 200 سے 400 مائکروگرام تک ہو سکتی ہے. ایلومینیم جسم میں جا کر بچوں کے دماغی خلیوں سے چمٹ جاتی ہے جو مستقبل میں کینسر، آٹزم، مرگی، پارکنسن اور دوسری دماغی بیماریوں کا وجہ بنتی ہے. ایلومینیم اور مرکری جیسی مہلک دھاتیں ان ویکسینز کے اندر شامل کی جاتی ہیں. یہ دھاتیں ہمارے مدافعتی بی سیل اور ٹی سیل کو تباہ کر دیتی ہیں. ہمارا جسم قدرتی طور پر جراثیم کے خلاف جو مدافعتی نظام استعمال کرتا ہے یہ ویکسین اس نظام کو بچپن ہی سے مفلوج کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ننھے نازک بچوں کے دلوں کو بھی یہ ویکسینز کمزور کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ کی بیماریاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں. MMR ویکسین میزلز، ممز اینڈ روبیلا جو پاکستان میں تمام بچوں کو دی جاتی ہے پیٹ کی بیماریوں کی ایک اہم وجہ ہے. اب آئیے ایک اور شیطانی منصوبے کی طرف. اس کا نام ہے یوجینکس پروگرام. جان ہالڈرن جو کاذب اوباما کا اسسٹنٹ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے نے 1977 میں ایک کتاب لکھی جس میں یہ شیطانی خیال پیش کیا کہ چونکہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس لیے حکومت کو پینے کے پانی اور خوراک میں خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیاں ملانی چاہیے. زبردستی ماؤں سے ان کے بچے چھین لینے چاہیے کیونکہ ہماری زمین اتنی آبادی کی متحمل نہیں ہو سکتی. شاید جان ہالڈرن کے کہنے کا مطلب تھا کہ دجال کے پیروکار جو صرف 5 سے 10% ہیں انہیں دنیا کے 100% ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے تقریباً 95% انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک رپورٹ کے مطابق ٹیٹنس ویکسین کی وجہ سے 1990 میں بہت سی عورتیں بانجھپن کا شکار ہوئیں. سوائن فلو ویکسین اور سروائکل کینسر امیونائزیشن کی وجہ سے بہت سی عورتوں کا حال ہی میں حمل ضائع ہوا. مستقبل قریب میں اسلام دشمن عناصر ایسے وائرس پیدا کر رہے ہیں جنہیں مسلمان آبادی پر چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ پوری کی پوری آبادی مفلوج ہو جائے. پولیو ویکسین اور اسی طرح کی دوسری ویکسینز اسی سلسلے کی کڑی ہیں.
رب العزت نے ہمیں یہود و مشرکین کی اسلام دشمنی سے آگاہ کر دیا ہے۔ عراق، فلسطین، افغانستان میں سینکڑوں مسلمان بچوں کے قاتل اچانک کیسے پاکستانی بچوں کی صحت کی فکر میں گھلنے لگے ہیں؟ پولیو اور دوسری ویکسین ایک دجالی سازش ہے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچے امام مہدی کی صفوں میں شامل ہو کر دجال کے خلاف ملاحم میں حصہ نہ لے سکیں۔ میں ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز اور صحت کے شعبے سے وابستہ تمام سٹاف سے التماس کرتی ہوں کہ مسلمانوں کی نسل کشی اور تباہی کا سبب نہ بنے، چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ اے میری مسلمان ماؤں، تم کیسے اپنے پیاروں کو زہر کے قطروں اور انجیکشن کی نظر کر سکتی ہو؟ اب تو یہ حال ہے کہ گیس اور بجلی کی سہولیات پانے کے لیے اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے مرتد ضمیر فروش حکمران اور جرنیل تو ڈالرز کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ چکے ہیں۔ ان سے مجھے خیر کی کوئی امید نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب عوام اس ظلم و آمریت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں پاکستانیوں کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ سرزمین خراسان کے مجاہدین اسلام کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں ویکسین بنانے، بیچنے والی کمپنیوں اور میڈیکل مافیا کو خبردار کرتی ہوں کہ وہ یہ زہر پھیلانے سے باز رہیں، ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہمیں روح کی نشوونما اللہ کی اطاعت و اذکار سے اور جسم کی نشوونما صحت مند ماحول، پاک قدرتی رضا سے کرنی چاہیے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مستند کتابیں موجود ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کسی بھی وبائی مرض سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنہری اصول بتایا کہ جس جگہ مرض ہو وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، یہ ایک آسان، مفید اور قابل عمل تجویز ہے جسے ماڈرن زبان میں کوارنٹائن کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو تمام جسم ٹھیک ہوگا، اور وہ دل ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی سچی محبت اطاعت سے منور کریں، طاغوت کی اطاعت سے انکار کریں اور نکلیے پہاڑوں کی طرف جہاں کا پرفضا ماحول دجالی آلائشوں سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں صرف وہ لوگ دجال کے فتنے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے جو پہاڑوں کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔